حضرت با یزید بسطامی سے یہودی عالم کے 26 سوال۔ ایسا واقعہ جسے جان کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک دن یہودیوں کے ایک بہت بڑے مجمع سے یہودیوں کا ایک بڑا عالم خطاب کر رہا تھا کہ اچانک حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت با یزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ حضرت با یزید نے کہا، اور میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی نے کہا، ہاں۔ یہودی عالم نے کہا، میں دوں گا۔ یہودی عالم نے اللہ کے اس ولی سے 26 سوال کیے جن کے انتہائی مدلل جواب ملے۔ یہودی کے سوال اور حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کچھ اس طرح تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، لوح قلم کرسی، تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں ہو۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، ان میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت با یزید نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔
حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ اللہ نے پیدا کیا لیکن خود ہی سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعے کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے جواب دیا میں قرآن کا حوالہ دیا اور کہا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا؟ ان سے بات کی۔ حضرت بایزید نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی
پھر بھی جہنم میں جائے گی۔ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں۔ اس میں دونوں سچے ہیں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بہت سے ہیں، مگر وقت بہت ہو گیا ہے، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید نے کہا حسب وعدہ ایک سوال کا جواب بھی دے دو، صرف ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا، اور سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں جواب بتا دوں تو تم لوگ میری مفاقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی مفاقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤ۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔